الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، آخری 10 راتوں میں سے ایک رات گزر چکی ہے. یہ دوسری رات ہے جن میں پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا. اور جیسا کہ اس سے قبل میں نے بیان کیا تھا کہ کثرت کے ساتھ جو ذکر نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ذکر کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں کرنے کا آپ نے حکم دیا. اور کل میں نے اپنے درس میں دین پر استقامت، ثابت قدم رہنے کے لیے جو وسائل شریعت اسلامیہ نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک وسیلہ میں نے بیان کیا تھا کہ انسان اپنے رب سے دعا کرے، کیونکہ ہدایت دینے والا، گمراہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. جیسے چاہتا ہے اللہ پلٹ دیتا ہے. تو اسی لیے انسان کو سکھایا یہ گیا ہے کہ وہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، استقامت کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نے بیان کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں انسان کو استقامت اور ہدایت کی دعا کا حکم دیا. انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہر رکعت میں انسان دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی تو مجھے ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں، اپنا انعام نازل کیا. کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا؟ دوسری آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ شہداء ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں اور یہ نیک لوگ ہیں. تو گویا کہ ان کا راستہ مانگنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے اللہ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی شکل میں حکم دیا. اور بندہ یہ بھی کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بار الہ تو مجھے بچانا. کس سے بچانا؟ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا. غصہ اور غضب کن پہ نازل ہوا؟ نبی علیہ السلام نے کہا
یہ یہودی والضالین، اور گمراہ لوگوں کے راستے میں سے بھی بچانا، گمراہ لوگوں کے راستے پر تو نہ چلانا۔ گمراہ لوگ کون ہیں؟ عیسائی۔ تو یہودیوں کے راستے پر تو نہ چلانا اور عیسائیوں کے راستے پر تو ہم کو نہ چلانا، بلکہ انبیاء کا راستہ، صالحین کا راستہ، صدیقین اور شہیدوں کا راستہ تو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دینا۔ یہ بندہ اللہ سے ہر رکعت میں مانگتا ہے، اپنے لیے طلب کرتا ہے۔ دوسرا جو سبب ہے استقامت کے لیے، دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، عمل صالح اور حرام چیزوں سے اجتناب کرنا۔ انسان جتنی نیکیاں کرے گا اللہ اس کو اتنی توفیق دے گا۔ ایک نیکی اللہ کو اگر پسند آ گئی، ایک نیکی کی وجہ سے بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے، اور بسا اوقات ایک گناہ انسان کا اللہ کو ناپسند آ گیا تو ایک گناہ سے انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہو سکتی ہے۔ کوئی نیکی پسند آ جائے اللہ کو تو اللہ تعالیٰ موت تک اس کو اسلام پر، ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ موت تک انسان عمل صالح کرے گا۔ اور یہ بات تجربے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ آپ اگر اللہ کے ساتھ سچے ہیں تو آپ کے ساتھ سچا معاملہ کیا جائے گا۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ جیسا معاملہ آپ کا رب کے ساتھ ہوتا ہے تو رب کا معاملہ آپ کے ساتھ خصوصاً دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وہی معاملہ ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا الا حسن ظنی عبدی بی، کہ میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر میرے بارے میں بندہ اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا، اور اگر میرے بارے میں بندہ برا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ برا معاملہ کروں گا۔ اور اس سے پہلے میں نے ایک حدیث کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک صحابی مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ہجرت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی کا معاملہ، جو آپ کے ساتھ صحبت اختیار کرنے والے، ہمیشہ رہنے والے صحابہ تھے، ان کے حوالے کیا کہ اس صحابی کی دیکھ بھال کرنا، اپنے ساتھ رکھنا۔ جنگ ہوتی ہے، وہ صحابی شریک ہوتے ہیں، میدان جنگ میں آتے ہیں قتال کرنے کے لیے، مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مجاہدین کا حصہ نکالا، وہ صحابی کے حصے میں بھی مال غنیمت آیا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ مال کا ان کا حصہ ہے ان تک پہنچا دیا جائے۔ صحابہ لے کر آئے، صحابی کو مال غنیمت دیا، سوال کیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا آپ کا حصہ ہے مال غنیمت میں۔ وہ صحابی اپنا حصہ لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھا ما ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ کہا مال غنیمت میں تمہارا حصہ ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں مالی ھذا جہل، اے اللہ کے نبی میں اس لیے جہاد میں شریک نہیں ہوں، یہ مال حاصل کرنے کے لیے، دنیا پانے کے لیے میں جہاد میں نہیں آیا، بلکہ میری تو تمنا یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے کوئی تیر ان کی طرف سے آئے، میرے حلق میں لگ جائے اور میں شہادت کا رتبہ پاؤں، شہیدوں کا رتبہ حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں، یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش
یہ سچائی، یہ صداقت پوری کرے گا، وہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ صحابی چلے گئے، دوبارہ میدان جنگ میں کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی، لڑائی ختم ہوتی ہے، صحابہ مرنے والے، شہید ہونے والے صحابہ کو اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ وہ صحابی کی لاش بھی ملی، ان کے جسم کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، ابو کیا یہ وہی صحابی ہے؟ یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے تمنا کی تھی، خواہش ظاہر کی تھی؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہی صحابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جائزہ لیا، تیر وہی لگا تھا جہاں انہوں نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، وہی تیر لگا، اور اسی تیر سے شہادت کی موت انہوں نے حاصل کی۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، دعا کی، آپ نے دعا کے الفاظ صحابہ نے نقل کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اللہ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس صحابی نے اسلام قبول کیا، تیرے لیے ہجرت کی، تیرے لیے جہاد کیا، اے اللہ اس کو جنت عطا کر دے، جہنم سے بچا لینا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، بعض صحابہ نے دعا سن کر فرمایا، کہا کاش میں اس صحابی کی جگہ ہوتا، نبی علیہ السلام کی دعا مجھے نصیب ہو جاتی، مل جاتی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، جو سلوک انسان مسلمان اللہ کے ساتھ کرتا ہے، مرتے ہوئے اس کے ساتھ رب کریم وہی سلوک کرتے ہیں، وہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا سے جاتے ہوئے، رخصت ہوتے ہوئے نیکیوں کی آپ کو توفیق عطا کرے گا، اور اگر آپ برا سلوک کرتے ہیں، حرام کام میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں، جو حرام کام آپ زندگی بھر کرتے رہے، وہی آپ کی موت کے وقت دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وہ چیز آپ کی زبان سے آپ کے اعضاء اور جوارح پر جاری رہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں بہت ساری چیزیں نقل کی۔ کہا ایک تاجر تھا، تجارت کرنے والا، خرید و فروخت کرنے والا، اذان کی آواز سنتا، لیکن کبھی اپنی تجارت اس نے نہیں چھوڑی، تجارت ترک نہیں کی، نماز کے لیے حاضری نہیں دی، تجارت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، کہا جب اس کی موت کا وقت آیا، اس سے کہا گیا قل لا الہ الا اللہ، اللہ کے بندو لا الہ الا اللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کر لو، آخری وقت ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بجائے تاجر آدمی، کپڑوں کی تجارت کرنے والا، اس کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ یہ کپڑا اچھا ہے، یہ فلاں جگہ سے آیا ہے، خراسان سے لایا گیا ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، وہی زبان پر ہے، اور اسی حال میں انتقال ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر دنیا کو حاصل کرنے والا، دنیا کو پانے کی کوشش کرنے والا، رب کریم اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں، وہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور امام قرطبی نے ایک اور واقعہ نقل کیا، ایک مؤذن کا، اذان دینے والا، اذان کہنے والا، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے بہت ساری بشارتیں دی، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں امام سے زیادہ فضیلتیں اذان دینے والے کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ ایک اذان دینے والا، اذان کہنے والا، ہمیشہ، اور سابق میں آپ جانتے ہیں کہ مائک نہیں تھا، اذان اوپر چڑھ کر چھت پر دی جاتی تھی، دور سے دیکھنے والا جب مشاہدہ کرتا کہ کان میں انگلی لگا کر کوئی کلمات کہہ رہا ہے، بغیر آواز سنے پہچان لیتا کہ اذان دی جا رہی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، حاضر ہوتا ہے، اذان دینے کے لیے اوپر چڑھا چھت پر۔ مسجد کے بابوں میں عیسائی کا گھر ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، میرے محترم مسلمان دوستو، اذان
پر نگاہ جاتی ہے اور عیسائی کی لڑکی پر اس کی نگاہ پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا. اذان ترک کر کے نیچے اترا. عیسائی کا دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا گیا تو باپ ہے عیسائی لڑکی کا. سوال کیا ماجرا کیا ہے؟ تم تو مسلمان معلوم ہوتے ہو. کہا میں مسلمان ہوں, میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں. باپ نے کہا تم عیسائی, تم مسلمان ہو اور ہم عیسائی ہیں. تم مسلمان, ہم عیسائی, کیسے میں اپنے لڑکی کو عیسائی ہوتے ہوئے کسی مسلمان کے نکاح میں دے سکتا ہوں؟ مسلمان لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے کہا کہ میں عیسائیت قبول کر لیتا ہوں, اپنے دین کو ترک کر دیتا ہوں. اسلام کو چھوڑ دیا, عیسائی ہو گیا. طے یہ پایا کہ کچھ دنوں میں نکاح ہو جائے گا. نکاح کی تیاری میں اچانک کسی کام سے یہ مؤذن گھر کی چھت پر چڑھتا ہے کہ اس کا پیر پھسل گیا اور گھر سے نیچے گر کر وہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے, دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہا جس چیز کے حصول کے لیے اس نے اپنے دین کو ترک کر دیا, نہ وہ چیز اس کو حاصل ہوئی اور نہ ہی آخرت میں وہ کامیاب ہو سکا. دنیا بھی گئی اور آخرت بھی ختم ہو گئی. ایک گناہ, ایک مؤذن کا اگر یہ انجام ہو سکتا ہے ایک حرام چیز کی وجہ سے, ایک گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے, جو انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے, غلطی پہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے, کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی, کبھی ندامت نہیں ہوتی, کبھی حسرت نہیں ہوتی, ایسے انسان کا انجام کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان غور و فکر کرے, سوچے ہم گناہ کا کام کرتے ہوئے کہیں دنیا سے نہ چلے جائیں. شرابی ہے, شراب پیتے ہوئے دنیا سے جا سکتا ہے. زناکار ہے, زنا کا کام کرتے ہوئے دنیا سے جا سکتا ہے. اگر حرام کام کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا انجام رب کے پاس کیا ہوگا؟ صحابہ کو گالی دینے والا ایک شخص ابو ریہ, صحابہ کو برا بھلا کہنے والا, گالی دینے والا, خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے, روایت کرنے والے کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ہمیشہ ان پر دانت کسنے والا ابو ریہ. دانت کیوں کسا جاتا ہے؟ ابو ہریرہ کو گالی کی کیوں دی جاتی ہے؟ ابو ہریرہ کی ذات مقصد نہیں ہے. اگر ابو ہریرہ کی ذات مقصد ہوتی تو بسا اوقات کی چیزیں برداشت کر لی جاتی, لیکن ابو ہریرہ مقصد نہیں بلکہ مقصد وہ حدیثیں ہیں جو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. ان کی ذات پہ تان نہیں کرنا ہے بلکہ تان نبی علیہ السلام کی حدیثوں پہ کرنا ہے. ابو ریہ ہمیشہ برا بھلا کہنے والا, ہمیشہ برا بھلا کہنے والا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا انتقال ہونے لگا تو علماء نے اس کی حال کے بارے میں اس کے دوست کے حوالے سے نقل کیا, بیان کیا کہ جب اس کے پاس قریب جایا گیا کچھ کلمات وہ کہہ رہا ہے, آنکھیں نکلی ہوئی ہے, چہرہ کالا پڑ گیا ہے اور کچھ بک رہا ہے اپنی زبان سے. لوگوں نے غور سے سنا کیا کہہ رہا ہے, کیا کلمات اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں. جو کلمات اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے وہ کلمات کیا تھے؟ ہاں ہاں ابو ہریرہ, ہاں ہاں ابو ہریرہ, ہاں ہاں ابو ہریرہ. ہائے ہائے, انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے, مصیبت میں ہوتا ہے تو جس طرح کراہتا ہے اسی کراہت کی آواز نکل رہی ہے اور ساتھ میں ابو ہریرہ کا نام ہے اور آنکھیں نکلی ہوئی ہیں, چہرہ کالا پڑ چکا ہے. اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہے. انسان جس قسم کا معاملہ رب کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی سلوک, وہی معاملہ اس کے ساتھ خصوصاً موت کے وقت کرتے ہیں. انسان کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ رب کے ساتھ کیسے ہے. کیا ہم رب کے ساتھ سچائی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں؟ رب کے ساتھ معاملہ کرنے میں اچھے ہیں؟ ایک مسلمان کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ ہے یا اس کے
کے برعکس ہے. ابھی اپنے نفس کا محاسبہ کر لے, ابھی اپنے نفس کا جائزہ لے لے. نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر کلمہ جاری کرے گا, اچھا ہوگا. ایک محدث کا نام آپ نے سنا ہوگا, امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ, حدیث کی خدمت کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد, اور ان کے ہم اصل ان کے زمانے میں ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ بڑے محدث, بڑے امام. ابو وارا ان کے ساتھی امام ذہبی نے سیر میں ان کا واقعہ نقل کیا. یہ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے, بستر مرگ پر ہے. چارپائی کے اطراف میں ان کے شاگرد اور ان کے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں. اس میں امام وہ ابو وارا ہے اور ابو حاتم رازی ہے, اور دوسرے ائمہ ہیں. ابو زرعہ بستر مرگ پر ہے, ان کے ساتھی انہیں گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کے حدیث ہے, لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. جب کسی کا انتقال ہونے لگے, دنیا سے کوئی آدمی جانے لگے, تو اپنے رخصت ہونے والے مومن بندوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اس سے کہو کہ لا الہ الا اللہ کہے, اپنی زبان سے ادا کرے. کیوں؟ فإن من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی زبان سے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ادا ہوتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. اسی لیے تلقین کا حکم دیا گیا کہ جب کوئی مرنے لگے, دنیا سے جانے لگے, تو لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دو, اس کو تلقین کرو کہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کرے. ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ آخری وقت ہے, ان کی ہیبت ہے, ان کا روب ہے, ان کا دبدبہ ہے ان کے شاگردوں پر. امام ابو حاتم ابو وارا آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آخری وقت ہے, لا الہ الا اللہ کی ان کی تلقین کرنی چاہیے, کہنا چاہیے, لیکن تلقین کون کرے؟ کون ان کو کہے کہ لا الہ الا اللہ کہے, زبان سے ادا کرے؟ کسی کی ہمت نہیں, کیونکہ استاد کے مقام میں ہے, استاد کے مرتبے میں ہے, روب ہے, خوف ہے, کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. آپس میں ان لوگوں نے طے کیا کہ جو حدیث آئی ہے نبی علیہ السلام کی, وہ حدیث ان کے سامنے پڑھی جائے, وہ حدیث ذکر کی جائے. ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے بستر پر ہے, حدیث یہ لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. حدیث بار بار پڑھ رہے ہیں لیکن حدیث کوئی مکمل نہیں کرتا. صحابی کا نام لیتے ہیں رک جاتے ہیں, دوسرے ابو وارا صحابی کا نام لیتے ہیں رک جاتے ہیں, تیسرے صحابی کا نام لیتے ہیں رک جاتے ہیں. کسی نے حدیث کو مکمل نہیں کیا. ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ بستر پر ہے, اچانک حدیث ان کے کانوں میں پڑتی ہے اور اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں اور حدیث مکمل کرتے ہیں. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے کلمات ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں اور ادھر ان کی روح قبض ہوتی ہے, ادھر وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے, توحید پر زندگی گزارنے والے, نیک عمل کرنے والے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ انسان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ وہی معاملہ, وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو, یہ دوسرا سبب ہے محرمات سے اپنے آپ کو بچانا, حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, اور جو عمل صالح ہے, نیک عمل ہے, وہ انجام دینا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق دیتا ہے, ہدایت پر رکھتا ہے, استقامت عطا کرتا ہے, اور توحید پر رہتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. تیسرا سبب ہے دین پر ڈٹنے کے لیے, دین پر استقامت کے لیے. جس دین کو ہم نے اختیار کیا ہے, اپنایا ہے, اس کی جو خوبیاں ہیں, اس کی جو اچھائیاں ہیں, انسان اس کی خوبیاں, اس کی
अच्छाइयाँ मालूम करे कि जो दीन हमने इख्तियार किया है, जो मजहब हमने अपनाया है, दुनिया में इससे बेहतर दीन कोई और नहीं हो सकता, इससे बेहतर मजहब कोई और नहीं हो सकता। इस्लाम सबसे अच्छा, सबसे सच्चा मजहब है। इसमें दीन भी है, इसमें दुनिया भी है, इसमें सुकून है, इसमें आखिरत है। ये जन्नत के हुसूल का सबसे बेहतरीन जरिया है। इंसान को इत्मीनान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि मेरा दीन, मेरा मजहब सबसे अच्छा है, इससे बेहतर दीन कोई और नहीं हो सकता। जो मजहब अल्लाह ताला ने हमको अता किया है, दीन इस्लाम दिया है, सबसे पहले तो इसमें शुक्र अदा करें। वरना अगर अल्लाह इस दीन की हमको तौफीक न देता तो पता नहीं किस मंदिर में हम पूजा कर रहे होते, किस दरगाह पे हमारा माथा झुका हुआ होता, कहाँ कव्वाली और तबले बजा रहे होते। रब का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो मजहब, जो दीन हमको अता किया, ये सबसे बेहतरीन दीन है, सबसे अच्छा मजहब है। इससे बेहतर, इससे अच्छा मजहब कोई और नहीं हो सकता। शुक्र अदा करें, और जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला साबित कदम रखता है उसका। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह मजीद अता करेगा, मजीद देगा। और अगर तुमने कुफ्र किया, इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का कितना एहसान है। अल्लाह ये नहीं कहता कि तुम दुनिया को छोड़ दो, बल्कि हमको दुआ सिखाई जाती। क्या सिखाई जाती? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह दुनिया की अच्छाई अता कर दो, दीन की अच्छाई अता कर। ये नहीं कि रहबानियत इख्तियार करे, जंगल में चला जाए, रियादत करे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। कोई आदमी शादी ना करे, जंगल में चला जाए, अल्लाह की इबादत में अपने आप को मसरूफ रखे, इस्लाम ये नापसंद करता है। इस्लाम ये चाहता है कि दुनिया भी तुम करो और दुनिया के साथ साथ रब का जो हिस्सा है वो भी अता करो। दुनिया में हमको ये तालीम दी गई, ये सिखाया गया। मेरे दोस्तों, सबसे अच्छा दीन अगर कोई हो सकता है, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई हो सकता है तो दीन इस्लाम है। इस्लाम से ज्यादा अच्छा कोई और मजहब नहीं। मुताला कर ले, आप ईसाइयत को देख ले, यहूदियत को देख ले, बकिया जो अदियात पाए जाते हैं उसका भी आप जायजा ले लें। इफराद और तफरीद है। बसा औकात दुनिया में इतना मसरूफ हो गए कि अल्लाह को भूल गए, और बसा औकात दीन में इतना मसरूफ हो गए कि अपने बीवी और बच्चों को भूल गए, रिश्तेदारों को भूल गए, और रियाजत के नाम पर जंगलों में जाकर इबादत करने लगे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जो दीन हमने कबूल किया है, जो दीन हमने माना है, हमें उस पर यकीन होना चाहिए, हमारा ईमान होना चाहिए। जितना ईमान होगा, जितना यकीन होगा, अल्लाह ताला उतने ही उस पर बंदे को साबित कदम रखेगा और चलाएगा। इसीलिए अंबिया को कहा गया, अंबिया दुआ करते थे। क्या दुआ करते थे? कि अल्लाह ये रास्ता जो है, इस रास्ते पर हमको बरकरार रखना। क्यों? उनको पता था कि यह रास्ता सबसे ज्यादा सच्चा है। बंदे को अगर यकीन होगा कि मेरा रास्ता जो मैं इख्तियार किया हूँ, अगर ये सच्चा है तो इधर उधर के शुबहात नहीं सुनेगा। बसा औकात बहुत सारे मुसलमान दौरे हाजिर में हमको नजर आते हैं, आपने देखा होगा मस्जिदों में बैठकर कभी वेद, कभी गीता, कभी रामायण, कभी महाभारत और कभी तौरात, कभी इंजील। मुसलमान सुनते हैं, मुसलमान सुनते हैं और मजे लेकर सुनते हैं। मेरे दोस्तों, बसा औकात अगर ये चीज दिल में हमारे घर कर गई, बैठ गई, तो क्या गुमराही का सबब नहीं बनेगा? हमें जब अपने मजहब पर यकीन है, ईमान है कि ये सच्चा है, तो दूसरी चीजें सुनने की हमको जरूरत क्या है? इसके पीछे भागने की हाजत क्या है? बल्कि दारिमी की जो रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक मर्तबा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, तौरात का एक नुस्खा कहीं से मिल गया, तौरात का नुस्खा खोले हुए नबी अलैहिस्सलाम के सामने बैठे हुए हैं।
तौरात के नुस्खे की तिलावत कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, और साथ में दूसरे सहाबा भी थे। जैसे जैसे तौरात पढ़ रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा है, लाल हो रहा है, और आप जब गुस्सा होते सहाबा पहचान लेते नबी अलैहिस्सलाम गुस्सा है। जैसे जैसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला तौरात का नुस्खा पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा है, लाल हो रहा है। अचानक किसी सहाबे ने फरमाया, ए उमर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चेहरा तुम्हें दिखाई नहीं रहा है, नजर नहीं आ रहा है, आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने निगाह उठाई तो देखा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। तौरात बंद कर दिया, अपने घुटनों के बल बैठ गए, घुटनों के बल बैठ गए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि उमर, मेरे जिंदा रहते हुए, मेरी शरीयत के होते हुए तो तौरात का उठाना करो, तौरात पढ़ रहा है। अब मुतहव्विकून इब्न खत्ताब, ऐ खत्ताब के बेटे, क्या गुमराह होना चाहते हो, हिलाक होना चाहते हो, तबाह और बर्बाद होना चाहते हो? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मद बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम में जिंदा होते, उन्हें भी मेरी शरीयत की इत्तिबा करनी पड़ती। लौ काना मूसा हय्यन, अगर आज मूसा भी जिंदा होते, लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, तो उनको भी मेरी शरीयत की इत्तिबा करनी पड़ती, मेरी शरीयत पर चलना पड़ता, मेरे राय हुए रास्ते पर चलना पड़ता। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज सुनकर फरमाते हैं, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह को रब मानकर राज़ी हूं, मैंने अल्लाह को रब मान लिया है, किसी और रब की मुझे जरूरत नहीं है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैंने अल्लाह को रब मान लिया है, मुझे अल्लाह के रब होने पर यकीन है, दुनिया का कोई और माबूद मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं, हाजत नहीं। वो भी इस्लाम दीना, मैंने इस्लाम को अपना दीन तस्लीम कर लिया, मुझे इस पर यकीन है, ईमान है, कोई और शरीयत, कोई और दीन मुझे नहीं चाहिए, किसी और दीन की मुझे हाजत नहीं है, जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान लिया है, रसूल मान लिया है, किसी और नबी की मुझे हाजत नहीं है, जरूरत नहीं। ये कलिमात नबी अलैहिस्सलाम ने सुने तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ, आपका गुस्सा कम हुआ। मेरे दोस्तों, किसी और किताब को, किसी और मजहब को, किसी और दीन को न सुनने की जरूरत है, न पढ़ने की जरूरत है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास एक बिदाती आया, एक बिदाती आता है इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास, अपने कुछ शुबहात लेकर सुनाना चाहा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया, मुझे अपने दीन पर यकीन है, ईमान है, तू शक में है, तेरे पास शक है, तेरे पास शुबहा है, तू अपने शुबहात मेरे सामने न सुना, किसी और तेरे ही जैसा तलाश कर, जिसके पास शुबहात पाए जाते हो, दोनों आपस में मिल बैठो, अपने शुबहात को एक दूसरे से शेयर करो, मेरे पास अपने शुबहात न सुनाना, क्योंकि मुझे अपने दीन पर, अपने इस्लाम पर यकीन है, उसी तरह यकीन है जैसे रात में मुझे यकीन है कि सूरज गुरूब हो जाता है, दिन पे मुझे यकीन है सूरज तुलू होता है, उससे ज्यादा मुझे अपने दीन, अपने ईमान, अपने अकीदे पर यकीन है, मुझे शक और शुबहात की कोई हाजत नहीं, जरूरत है। ये ईमान होता है इंसान के पास। मेरे दोस्तों, जो शरीयत अल्लाह ताला ने हमें अता की है, उसकी हिफाजत की कोशिश कीजिए। अगर ये शरीयत हाथ से निकल गई, ये दीन चला गया, ये दीन हमसे छीन लिया गया, दुनिया की कोई ताकत आपको वापस नहीं ला सकती। आप वापस आएंगे या वापस नहीं आएंगे। बहुत सारे इंसानों को हमने देख लिया है कि शुगूक को, शुबहात को सुनते सुनते, शुबहात में बैठते बैठते, शरीक होते होते इंसान अपने दीन को बेच देता है, अपने ईमान को फरोख्त कर देता है। लिहाजा अपने दीन के हिफाजत के लिए अपने अंदर ईमान पैदा कीजिए, यकीन पैदा कीजिए कि
ہم نے جو دین اختیار کیا ہے، اپنایا ہے، یہ سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ بہترین، سب سے زیادہ اچھا مذہب ہے۔ اس سے اچھا کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ یقین آ جائے، یہ ایمان آ جائے، تو یہ استقامت کے لیے، دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہوگا انسان کے پاس۔ اسی طریقے سے ایک اور وسیلہ جو شریعت اسلامیہ ہمیں عطا کرتی ہے، دیتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نبی علیہ السلام کی احادیث کو سننا، قرآن کی آیتوں کو سننا، سمجھنا، اس سے دین پر آدمی قائم رہتا ہے۔ قرآن کی آیت سنے گا تو استقامت اس کو ملے گی، دین پر ثابت قدم رہے گا، اور اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں پتہ نہیں دین پر ثابت قدم بھی رہے گا یا ثابت قدم نہیں رہے گا۔ سب سے بہترین وسیلہ قرآن کی آیتوں کو سننا، قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرنا، اور قرآن کے مطابق عمل کی کوشش کرنا، نبی علیہ السلام کی احادیث کو سننا، اللہ کے نبی کی احادیث کو پڑھنا، اللہ کے نبی کی احادیث پر عمل کرنا۔ یہ نہیں کہ انسان سن لیا، عمل نہیں کیا۔ زندگی میں ایک حدیث سنتے ہیں، کم سے کم کوشش یہ ہونی چاہیے ایک مرتبہ تو عمل کر لیں اس حدیث پر۔ کوئی ایک سنت ہم نے سن لیا، کوشش کریں ساری زندگی عمل نہ کر سکے تو ایک مرتبہ تو عمل کر لیں، ایک مرتبہ تو اپنی زندگی میں لے آئے اس کو۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ وسیلہ سب سے کارگر وسیلہ ہے انسان کو دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، جمع رہنے کے لیے۔ قرآن کی آیتیں سنتا ہے، بڑی عجیب تعبیر ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کر چکا ہوں۔ بس اوقات ایک آیت آپ کی ہدایت کا سبب بن جائے گی، ایک آیت گمراہی سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے گی، ایک آیت گناہ سے رکنے کا ذریعہ بن جائے گی، ایک حدیث نبی علیہ السلام کی آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ لہذا اپنے آپ کو جوڑے رکھیں قرآن سے، اپنے آپ کو جوڑے رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لن تضلوا، آپ غور کریں، لن تضلوا، تم کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لن تاکید کے لیے کہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی دین سے نہیں نکل سکتے، کبھی ہدایت سے ہٹ نہیں سکتے۔ کب تک؟ ما تمسکتم، جب تک تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ کن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وہ سنت ہی اور میری سنت، اللہ کی کتاب میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ سنت کو اگر ہم نے چھوڑ دیا، قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر کتاب اور سنت کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نبی علیہ السلام کی اور پیاری حدیث، اس حدیث کو بیان کر کے میں اپنے بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا الکتاب، یہ جو قرآن مجید ہے، تمسکوا بہ، اس کو کیا کرو؟ مضبوطی سے پکڑ لو۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی، اللہ کے نبی نے مثال دی، کیا مثال دے کر سمجھایا؟ ضربوہ بید اللہ وضربوہ بایدیکم، قرآن کے کتنے کنارے؟ دو کنارے، قرآن کے دو کنارے، ایک کنارہ رب کے ہاتھ میں، دوسرا کنارہ بندے کے ہاتھ میں، ایک کنارہ رب کے ہاتھ میں، دوسرا کنارہ بندے کے ہاتھ میں۔ جس کا کنارہ رب کے کنارے سے مل جائے، اس کے ہاتھ میں ہو، کیا وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ سے جڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم اس کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اس کی تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ مطلب ہے۔ جو آدمی تلاوت کرے گا، جو آدمی سمجھے گا اور جو آدمی اس پر عمل کرے گا، تو وہ انسان کبھی گمراہ
نہیں ہو سکتا ہے تو یہ وسیلہ سب سے بہترین وسیلہ ہے اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے، نجات پانے کے لیے، استقامت کے لیے۔ اور جو آدمی استقامت پر ہوتا ہے اس کے لیے بشارت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو آدمی یہ کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے پاس موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، اللہ تخافوا، کہ تم نہ ڈرنا، ولا تحزنوا، اور غمی اور پریشانی کا شکار نہ ہونا، وہ ابشروا، اور خوشخبری ہو تمہارے لیے، بشارت ہو اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا، جس کی بشارت تمہیں دی جاتی تھی، اس جنت کی خوشخبری فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کس کو؟ جو بندہ استقامت اختیار کرتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین پر، اپنے ایمان پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے محفوظ رکھے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔